نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک حصہ، سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو کہ اس کے اندر اللہ کریم نے کیا بیان فرمایا اور ہمارے لیے اس کے اندر کتنا فائدہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ رکھتا ہوں کہ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جل شانہ احسان کرنے والوں کو، بھلا کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے۔ سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے پوتے علی بن حسین کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو خادمہ تھی انہیں وضو کرا رہی تھی، اور جب وہ وضو کرا رہی تھی تو کہیں ان سے غفلت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے پانی ان کے اوپر گر گیا، اور پانی جب اچانک ان کے اوپر گرا ان کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اتفاقی امر تھا کہ اسی وقت انہیں غصہ آ گیا، اور جب انہیں غصہ آ گیا تو اس خادمہ نے جب دیکھا کہ اب تو میرے لیے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو خادمہ تھی خاندان نبوت کے اس گھرانے کی، تو لہذا وہ بھی خادمہ عام خادماؤں کی طرح نہیں تھی بلکہ قرآن کو جانتی تھی۔ تو اس نے فوراً دیکھا کہ اب اس سے میں بچ سکتی ہوں کہ میں ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھوں۔ تو انہوں نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ۔ جب وہ پڑھنے لگی والکاظمین الغیظ، تو سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چہرے کا رنگ تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے جو غصہ تھا ان کا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا خادمہ نے کہ ان کا تو چہرے کا رنگ اب بدل گیا ہے، نارمل پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں، تو فوراً اس نے اگلا حصہ پڑھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور جو ہی انہوں نے یہ کہا معاف کر دیا تو پڑھنے لگی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جل شانہ احسان کرنے والوں کو، بھلا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف تھے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب ان کے سامنے بات آ جاتی، کوئی بتا دیتا تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں ہم تو اس سے کوئی بھی رائے فرار ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ اہتمام تھا، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی اور اخروی لحاظ سے بھی کامیابیوں سے نوازا کہ وہ آیت قرآن کے سامنے آئی، فوراً اس کے اوپر عمل کیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پوتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اسے انہوں نے نیچے گرا دیا، اور اوپر جب اس کے وہ چڑھے تھے تو اس وقت اس نے ایسا کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے تھوک پھینکی، تو جو ہی پھینکی تو ان کو غصہ آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ اے علی، میں تو آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہا، غصے کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جو غصہ تھا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اب جو غصہ ہے میرا، یہ غصہ ذات کے لیے آ گیا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بندہ ایمان لے آیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، جو کام بھی ہم کریں، اور پھر لوگوں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ انسانی اخلاق میں ایک بڑا
درجہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ معاف کرنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، اعلان ہوگا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کہیں گے ہاں بھائی جس کا میرے اوپر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ کسی نے ظلم کیا اور معاف کر دیا تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ تو اللہ کریم انہیں جو دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من سرہ ان یشرف لہ البنیان، کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات لہ البنیان جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، وَتُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتُ فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَيُؤْتِ مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اسے چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے۔ کیا کرے؟ جس نے اس پر ظلم کیا اسے معاف کر دے، ایک بات، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی جو دے گا اسے دیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے، اور جس نے تیسری بات اس سے ترک تعلقات کیا ہو کہ اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے، اس سے ملنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے اس کا جو ہے اہتمام کرے۔ اس کا اہتمام جب وہ کرے گا تو اسی طریقے سے اگر قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو اللہ کریم ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو، برائی کو دور کرو بھلائی اور احسان کے ساتھ۔ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برائی نہ کرو، آپ اس کے ساتھ بھلا کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی تربیت کے لحاظ سے کتنے اعلیٰ پیمانے کے اوپر آپ علیہ السلام نے فرمائی، اور آپ کس مقام پہ تھے۔ آتا ہے کہ سلمن قطعک وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، یعنی جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے ملیں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے یہی اخلاق اور صاف آپ کے خدام میں بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرما دیے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ماشاء اللہ ان کا جو ہے اسلامی معاشرے میں ایک طرح امتیاز تھا، وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ صحابہ تو صحابہ کی بات، تابعین میں سے دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، دنیا میں جن کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں، 4 ائمہ ہیں، تو ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بہت زیادہ پیروکار ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دیں۔ امام اعظم کو غصہ تو آیا لیکن انہوں نے ضبط کر لیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ گھر واپس آنے کے بعد ایک خان میں کافی درم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ ڈالے درم و دینار لے کے گئے، اس کے دروازے پر جا کے دستک دی، وہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا اس نے جب دیکھا کتنی اشرفیاں میرے لیے لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے جب اسے وہ پیش فرمائیں تو کہا کہ آج آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے اس معاملے کا اس کے دل پر اثر ہونا ہی تھا کہ آئندہ اس کو بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے اس نے چھوڑ دی، تائب ہو گیا، چھوڑ دی، اور اس نے امام صاحب سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہو گیا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے شاگردوں کی صف کے اندر شامل ہو گیا اور ایک بہت بڑے عالم بنے، بعد میں انہوں نے دین کا بڑا کام کیا۔ تو کیا تھا کہ یہی ایک ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے معاف کیا اور اس بندے نے کس طریقے سے قبول کیا۔ تو لہذا ہم کوشش کریں اس چیز کو کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس آیت کے مطابق کہ
اللہ کریم نے اس آیت کے اندر جو اپنے 3 بندوں کی خاص علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، پی جانے والے ہیں، دبا دینے والے ہیں، ایک صفت ایمان والوں کی یا اللہ کے محبوب بندوں کی، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے، عافین عن الناس، یہ ان کی صفت ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں کہ جو بھلا کرتے ہیں، اس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اپنے کسی فائدے کے لیے ہو تو اس کو ختم کر دیا کریں۔ اللہ کریم کی ذات اس بے جا غصے سے اور